ٹھیک ہے. تو اب 100 اور 1000 کی جو گنتی ہے اس کے تعلق سے ہمیں ایک چیز دھیان دینی ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں عربی میں العددانی، العددانی یعنی دو عدد، مئتن، مئتن و الفن، مئتن و الفن، 100 اور 1000. مئہ کہتے ہیں 100 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو. ٹھیک ہے کہ العددانی دو عدد، کون سا عدد؟ مئتن و الفن، ایک تو مئہ اور دوسرا الف. اب ان کے تعلق سے آپ کو یہ چیز یاد رکھنا ہے، الاسم الذی، الاسم الذی بعدها یعنی وہ اسم جو ان کے بعد آئے گا، جو ان کے بعد آئے گا، الاسم الذی بعدها جو اسم ان کے بعد آئے گا وہ کیا رہے گا؟ وہ رہے گا مفرد، مفرد ای واحد رہے گا، مفرد مجرور بالاضافت. ایک تو مفرد رہے گا، دوسرا یہ کہ اعرابی حالت میں یعنی کہ اس کے کیا کہتے ہیں عدد کے اعتبار سے مفرد رہے گا، حالت کے اعتبار سے مجرور رہے گا بالاضافتی، اضافت کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے. اور دوسرا ایک اہم چیز آپ کو اس میں پوائنٹ یاد رکھنا ہے، وہ یہ رکھنا ہے کہ لا یختلف لفظه، لا یختلف لفظه، اس کا لفظ مختلف نہیں ہوگا. لا یختلف لفظه، اس کا لفظ مختلف نہیں ہوگا. کس میں مختلف نہیں ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے آپ کو ادھر ہے مع المذکر والمؤنث، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے اس کا لفظ الگ نہیں رہے گا، مختلف نہیں رہے گا، بلکہ یہی سیم لفظ مئہ اور الف آپ کو مذکر کے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. لا یختلف لفظه مع المذکر والمؤنث، کہ اس کا جو لفظ ہے مئہ اور الف یہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ نہیں ہوگا، دونوں کے لیے سیم رہے گا. جیسے مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کو کہنا ہے کہ 100 طالبات، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں 100 طلبہ، پہلے ہم کہتے ہیں 100 طلبہ مئتو، ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھا کہ اس کے بعد جو اسم رہے گا مفرد رہے گا، تو اب ہم طالب جو گرنا ہے مفرد آنا چاہیے، ٹھیک ہے، مفرد آیا. اور اس کے بعد ہم پڑھا کہ مجرور بالاضافت، مجرور رہنا چاہیے، تو اب ہم یہاں پہ مئت طالب. اب اگر ہمیں کہنا ہے کہ 100 طالبات، تو ہم مئت سیم لائیں گے، مئت طالبات، ٹھیک ہے. یا آپ ایسے کہ دوسری مثال جیسے آپ کہیں مئت رجل، ٹھیک ہے، اور مئت امرأۃ، 100 آدمی اور 100 آدمی، 100 عورتیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں مذکر کے لیے مؤنث کے لیے کوئی لفظ نہیں بدلا، مذکر کے لیے بھی ہم مئہ لائے، مؤنث کے لیے بھی ہم مئہ لائے. تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ لا یختلف لفظه مع المذکر والمؤنث، کہ اس کا لفظ مذکر اور مؤنث کے لیے چین نہیں ہوگا. چاہے آپ کو کہنا ہے کہ 100 عورتیں، چاہے آپ کو کہنا ہے 100 مرد، دونوں کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ مئہ استعمال کریں گے. مئت رجل، مئت ولد، مئت طالب، مئت مدرس، مئت مدرسۃ، مئت طالبۃ، مئت امرأۃ، مئت بنت. اس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو میں 1000 کی مثال دیتا ہوں. جیسے ابھی ہم نے تو یہاں پہ جو 100 کی مثال دی، 1000 کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ہم کو کہنا ہے کہ 1000 آدمی، تو اب ہم کہیں گے الف رجل، کیا کہیں گے؟ الف رجل، 1000 آدمی، ٹھیک ہے. الف طالب، 1000 طلبہ، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو اس میں کہنا ہے کہ 100 عورتیں، تو آپ کہیں گے الف امرأۃ. اب الف یہاں پہ مؤنث کے ساتھ چین نہیں ہوا، سیم رہے گا. الف طالبات، 1000 طالبات، نہیں چینج ہوا. تو یہ چیز ہمیں اس لیسن کے اندر کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ لوگ کو جو ہے یہ چیز انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہاں مسئلہ رہا کہ مئہ اور الف، تو مئہ اور الف کا جو اعراب ہے وہ اعراب مضاف بننا ہے. اس کا اعراب چینج بھی ہو سکتا ہے، حالت رفع میں اس کے اوپر پیش رہے گا، حالت نصب میں اس کے اوپر
زبر رہے گا، حالت جر میں اس کے اوپر کسرہ آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں هذا القلم بخمسة روبی سوری هذا القلم بمئة روبیة، هذا القلم بمئة روبیة، تو باہر پہ جر آ گیا تو مئة مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں هذا الجوال بألف روبیة، جو باہر پہ جر کیا تھا الف مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اور منصوب کی مثال، جیسے مثال کے تو آپ کہیں گے رأیت الف طالب، رأیت الف طالب، میں نے 1000 طلبہ کو دیکھا. اور رہی مثال کیا کہتے ہیں مجرور کی، مثال کے طور آپ کہیں گے سلمت علی 100 طالب، میں نے 100 طلبہ کے اوپر سلام کیا، 100 طلبہ. یا ذهبت الى 100 رجل، میں گیا 100 آدمیوں کی طرف. تو 100 کا جو اعراب ہے وہ اعراب چینج ہوگا، لیکن 100 کے بعد جو اسم رہے گا وہ مجرور رہے گا، مفرد رہے گا. اب یہاں پہ شارٹ میں ہمارے پاس جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 3 سے 10 تک کے اندر پڑھا تھا کہ 3 سے 10 تک کا جو معدود رہے گا جس کو ہم گن رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا رہے گا، وہ ہمارے پاس رہے گا، ہم نے 3 سے 10 میں تک میں پڑھا تھا کہ وہ جمع رہے گا اور مجرور رہے گا. اب یہاں پہ جمع نہیں رہے گا، واحد رہے گا لیکن مجرور رہے گا، واحد رہے گا لیکن مجرور رہے گا. اور 11 سے لے کر 99 تک واحد رہے گا اور منصوب رہے گا، واحد رہے گا اور منصوب رہے گا. تو اس چیز کا کیا کرنا ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے. اب انشاءاللہ ہم لوگ بک سے پڑھتے ہیں. میاتو جو ہمارے پاس ہے، یہ میاتو، اس کے تعلق سے ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ میاتو کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں الف. کیا لکھتے ہیں؟ الف. اب چونکہ الف سے پہلے تو کیا رہتا ہے، الف سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے، الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، تو یہ قاعدے کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے. میاتو ہم لکھتے ہیں، میاتو رجل ہم لکھتے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے کہ یہ رول کے خلاف یہاں پہ کیوں ہے؟ الف سے پہلے تو کیا ہوتا ہے، الف سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے، تو الف سے پہلے کسرہ کیوں ہے؟ اس کا کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ تو اس تعلق سے ایک چیز آپ لوگ کو جو دھیان دینی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں عربی زبان جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو عربی زبان میں ڈاٹ وغیرہ نہیں تھے، نقطے وغیرہ نہیں تھے. تو جیسے مثال کے طور پر ایسے لکھا جاتا تھا، جیسے مثال کے طور پر لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، سوری، ابھی یہاں پہ جیسے یہ یہاں پہ میں نے کچھ ڈاٹ وغیرہ کچھ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہاں پہ اگر ہم یعنی یہاں الف نہیں لکھتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم الف ہٹا دیتے ہیں، ہم لکھتے ہیں میاتو کو لکھتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پہ کیسے فرق کریں گے کہ یہ میاتو ہے یا منہو ہے؟ فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں کر سکتے. تو ڈاٹ نہیں تھا، ہم فرق نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ ڈاٹ کی وجہ سے، ڈاٹ پہلے رہتا نہیں تھا، تو اگر کیا کہتے ہیں سیم ایسے رہتا تو یعنی مینو کی جگہ میاتو بھی سمجھا جا سکتا تھا اور مینو کی جگہ میاتو بھی سمجھا جا سکتا تھا. تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ فرق کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ جہاں میا رہے گا تو میا کے بعد الف لکھ دیا جائے گا. کیا لکھ دیا جائے گا؟ الف لکھ دیا جائے گا، اعراب نہیں رہے گا الف. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ مینو نہیں ہے، کیا ہے، کیا ہے، میاتو ہے. اب چونکہ ڈاٹ وغیرہ نقطے وغیرہ آ گئے تو اب اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ نہیں. اگر صرف آپ ایسے استعمال کرتے ہیں تو چلے گا. آپ سعودی کے جو نوٹس دیکھیں گے، میاتو ریال جو سعودی میں رہتے ہیں اس میں الف نہیں رہے گا، یہ والا رہے گا میاتو ریال. اکثر ایسا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کسی نوٹ پہ ہو جائے لیکن ایسا رہتا ہے. تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ یہاں پہ یہ ہمارا یہ ڈاؤٹ نہیں ہے. اب ہم نقطے یہ سب آ گئے ہیں، حرکات وغیرہ آ گئی ہیں، حمزہ وغیرہ پہلے یہ سب کچھ نہیں رہتا تھا، تو اس لیے فرق کرنے کے لیے الف کو لکھا گیا تھا. ورنہ یہ قاعدے کے خلاف ہے. الف اپنے سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، لیکن دو چیزوں کے ملنے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا، الف کو لایا گیا تھا.